السلام علیکم جی میرے بہن بھائی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں تو آپ لوگوں کو بہت مس کرتی ہوں، جب تک کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ولاگ جو ہے وہ شیئر نہ کر لوں۔ آپ لوگوں کا پتہ نہیں کہ آپ بھی انتظار کرتے ہیں ہمارے ولاگ کا یا نہیں، لیکن میں تو سچ میں مجھے بہت فکر ہوتی ہے کہ میں جتنا ٹائم سے ہو سکے ولاگ جو ہے آپ لوگوں کے لیے لے کر آ سکوں۔ اور کل کے دن کا ولاگ جو ہے وہ کل نہیں لگا سکی میں، کیونکہ میں نے اپنے گھر میں کام شروع کروا لیا ہے جی۔ بس ایک دو دن میں شروع ہو جائے گا۔ میرے گھر میں ٹائلز جو ہیں وہ کچھ جگہ پر لگنے والی رہ گئی تھیں۔ سرونٹ کوارٹر ہے جو ہمارا، وہاں پر اور سرونٹ کوارٹر کے واش روم میں ٹائلز نہیں تھیں۔ اسی طرح سے ٹیرس میں بھی ٹائلز جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ باقی پورے گھر میں ہمارے نیچے جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں ٹائلز، کچھ ایریا جو ہے وہ بچ گیا ہے۔ اور کچن کے کیبنٹس کے اندر جو نیچے والے کیبنٹس ہوتے ہیں ریکس، اس میں بھی میں ٹائل لگوانے لگی ہوں، کیونکہ اس طرح سے جو فرش کی نمی ہے وہ نہیں جاتی، اور کیڑے پیدا ہونے کا جو اس میں ڈر ہے وہ ہوتا ہے کہ باریک باریک سے کیڑے جو ہیں وہ برتنوں میں آ جاتے ہیں، جن کو صاف کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے ٹیرس پر جنگلہ نہیں تھا ہمارا جی، جو سیفٹی فینس ہوتا ہے وہ ہمیں لگوانی تھی، وہ میں نے بننا دیا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ سیٹرڈے سے انشاءاللہ ہمارے گھر میں کام جو ہے یہ ٹائلز سے ریلیٹڈ وہ شروع ہو جائے گا۔ اور فاطمہ کے کمرے کا جو واش روم ہے اس کو بھی میں ٹوٹلی جو ہے وہ تبدیل کرنے لگی ہوں، کیونکہ اس کی ٹائلز بھی مجھے اچھی نہیں لگتی، اور اس کو ذرا بچوں کے مطابق میں نے جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے لیے کل میں گئی ہوئی تھی جی لاہور، اور ٹائلز وغیرہ جو ہیں وہ وہاں سے میں نے پرچیز کی، اچرا سے، کیونکہ ہمارے سٹی میں جو ہے وہ اتنی اچھی کوالٹی کی ٹائلز اویلیبل نہیں ہوتی، اور ویرائٹی بھی اتنی ہمیں نہیں مل سکتی۔ اور وینٹی وغیرہ جو لگانی تھی وہ والی ویرائٹی بھی قصور میں اویلیبل نہیں ہے، اس لیے مجھے لاہور جانا پڑا۔ وہاں پر مجھے تقریباً سارا دن لگ گیا، اور اسی لیے میں آپ لوگوں کے لیے جو ولاگ ہے وہ نہیں لے کر آ سکی۔ فاطمہ کا آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ چھٹیاں ہو گئی ہیں اسکول سے اور ٹیوشن سے بھی، فرسٹ تک اس کو چھٹیاں ہیں، اس لیے وہ اب گھر میں ہی ہوتی ہے اور تھوڑا سا ریلیکس کرے گی، تھوڑا لیٹ اٹھتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ہم لوگ بھی فجر کی نماز کے بعد دوبارہ سو جاتے ہیں، اور تھوڑا سا لیٹ ہی ہمارا اٹھنا بھی ہوتا ہے۔ تو گھر کے کام کروا رہی تھی میں جانے سے پہلے پہلے آج، اور اس کے ساتھ ہی ہماری جو بھی روٹین ہے وہ آپ دیکھیں گے ہی۔ اور میں ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی آپ لوگوں کو آج بتاؤں گی، اور ایک ایسی دعا آپ کو بتانے والی ہوں، آپ نے تھمب نیل پر بھی دیکھی ہوگی، انوکھی دعا، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا انوکھا اور لاڈلا طریقہ، جس میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے نہیں پتہ کہ آپ کیسے یہ سب کیجئے، لیکن آپ کر دیجئے۔ تو یہ ہے کہ بس اس دعا کو آپ اگر نیت سے پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو ایک شخص پر ان کی نظر پڑی جو کہ کونے میں بیٹھا ہوا اس طرح سے دعا کر رہا تھا، اور یہ والی دعا کر رہا تھا جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتانی ہے، اور آپ کو آپ کی اسکرین پر بھی نظر آئے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس شخص کی دعا قبول ہو گئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ اس شخص کی دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کے مانگنے کے الفاظ پر تو غور کرو، جو کہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ، میری ضرورتیں پوری فرما، حاجت روائی فرما، مجھے پتہ نہیں کیسے، جس طرح کر بس کر دے۔ تو یہ جب آپ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ یا اللہ، اتنا لاڈلا پن آپ دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تو اتنی جو ہے وہ جھک کر، اور اتنی زیادہ اس طرح سے جب کوئی بچہ اپنے ماں باپ سے بھی ضد کرتا ہے کہ اللہ بس مجھے دے دے یہ چیز، مجھے نہیں پتا کہ تو کیسے اس کے اسباب پیدا کرے گا، تو اس کو میرے لیے کیسے ممکن بنائے گا، بس اللہ اس کو میرے حق میں کر دے، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا قبول فرمائیں گے۔ اور یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوئی یہ بات کہ انہوں نے فرمایا کہ اس طرح جو شخص بھی مانگے گا اس کی دعائیں جو ہیں وہ اللہ کے ہاں قبول ہوں گی، کیونکہ آپ اور کسی کو وسیلہ نہیں بنا رہے، آپ اور کسی کی سفارش نہیں دلوا رہے، آپ اور کسی کا واسطہ نہیں دے رہے، بلکہ آپ ہر چیز اللہ پر چھوڑ رہے ہیں کہ اے اللہ، میرا تیرے سوا کوئی بھی نہیں، مجھے نہیں پتہ یہ کیسے ممکن ہوگا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہیں
وہ ناممکن کو ممکن بھی کر دیتے ہیں، اور ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ ایک سیکنڈ لگتا ہے اور بازی جو ہے وہ آپ کے حق میں بھی پلٹ سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر آپ کے حالات اچھے ہیں تو ایک سیکنڈ میں ایسا جو ہے وہ الٹا چکر چلتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں، صدقہ اور خیرات آپ ضرور کیا کریں۔ پرندوں کو اور کیڑوں مکوڑوں کو جو صدقہ آپ لوگوں کو بتایا تھا وہ بہت ضروری ہے۔ ہفتے کے دن، منگل کے دن، ان 2 دنوں میں سے کوئی ایک دن آپ ضرور دیا کریں۔ کالے ماش کا آپ کو صدقہ بتایا تھا، منگل کے دن، وہ بھی بلاؤں کو، مصیبتوں کو آپ پر سے ٹالتا ہے، اور صدقہ تو بہت ساری چیزوں کا ہے، آپ کے لیے جو آسانی ہو آپ وہ دے سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی ہم اس آیت کی طرف کہ اس کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے۔ اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں جی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ روزانہ اس کو 101 مرتبہ پڑھیں، کسی بھی فرض نماز کے بعد آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی ایک وقت رکھ لیجئے، بس اس طرح سے آپ نے 101 مرتبہ آپ کو اس پڑھنا ہے نماز، فرض نماز کے بعد، اور اللہ سے اپنی دعا کرنی ہے۔ اور ساتھ میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ نے آج نماز جس بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھی ہے، آپ کی جگہ وہ مختص ہونی چاہیے اگلے آنے والے دنوں کے لیے بھی۔ کم سے کم 7 دن آپ اس کو کیجئے، آپ اس کے جو نتائج ہیں وہ خود دیکھ لیں گے۔ اور دوسرا اس کا جو طریقہ ہے، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ مجرب ہے، وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل جو ہے وہ ادا کرنی ہے اپنی حاجت کے لیے، کیونکہ ہر چیز کے ایک مینرز ہوتے ہیں، ایک طریقہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ بھی اصولاً یہی ہونا چاہیے کہ آپ سارے کام چھوڑ کر بڑی توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ اپنی جو بات ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں۔ اس کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہن لیجئے، اس کے لیے آپ خوشبو لگا لیجئے، اپنی جگہ آپ کی پاک صاف ہونی چاہیے، اور سب سے پہلے جو وضو ہے اچھے طریقے سے کر کے یا غسل کر کے آپ اللہ کے حضور 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، کیونکہ نماز جو ہوتی ہے یہ آپ کا ڈائریکٹ رابطہ ہے اللہ تعالیٰ سے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف خاص متوجہ ہوتے ہیں اور آپ کی بات کو دھیان سے سنتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ 2 رکعت نماز کے دوران اگر اس دعا کو آپ یاد کر لیتے ہیں تو آپ نے جب سجدہ کرنا ہے، اور پہلا سجدہ آپ کر چکے، 2 رکعت نماز ہے اس کے لیے پہلے جو 2 سجدے ہیں وہ آپ نے کر لیے۔ اب جب دوسری دفعہ دوسری رکعت کا سجدہ آپ کر رہے ہوں گے تو ان دونوں سجدوں میں آپ نے اس دعا کو 70 مرتبہ سجدے میں پڑھنا ہے، کیونکہ نفل نماز ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، تو آپ 70 مرتبہ، پہلی رکعت کے 2 سجدوں کی بات نہیں کر رہی، دوسری رکعت کے 2 سجدے جو ہیں ان کی بات کر رہی ہوں، 70 مرتبہ اس نماز کے دوران آپ اس کو سجدے میں پڑھ لیجئے، تو انشاءاللہ اس کا اثر جو ہے وہ تیز ہو جائے گا۔ اور 7 دن کی بجائے آپ 3 دن بھی پڑھ لیں، بہت ہے ویسے تو 1 دن بھی پڑھ لیں۔ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ جب آپ اللہ کو اس طرح سے پکاریں گے تو آپ بامراد لوٹیں گے اللہ کی بارگاہ سے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو جو بھی آپ مانگ رہے ہیں جائز آپ کی حاجت ہے وہ پوری نہیں ہوگی، یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دن اللہ تعالیٰ تاخیر کر دیں، اس لیے کہ اللہ کو بہتر وقت کا پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے حق میں کون سی چیز کب بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہوں، آپ کے حق میں جو اچھا وقت ہو اس پر آپ کو مل جائے، لیکن اس ایمان کے ساتھ اس کو پڑھیے گا کہ آپ کی دعا ضرور اللہ کے ہاں قبول ہوئی اور آپ کی بات جو ہے وہ اللہ نے مان لی۔ تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انہوں نے کہا کہ اس شخص کی دعا اس طرح مانگنے سے قبول ہوئی، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ بات جو ہے وہ شیئر کر لوں۔ طریقہ آپ کو سمجھا دیا، یا تو ہر روز کسی ایک فرض نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اول و آخر درود پاک ہر چیز میں ضروری ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ اور دوسرا آپ کو بتا دیا کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلی 2 رکعتوں کا، پہلی 1 رکعت کا جو 2 سجدے ہیں وہ آپ نے کر لینے ہیں نارمل روٹین میں، اس کے بعد والی جو آخری رکعت ہے اس کی 2 سجدے جو آپ نے کرنے ہیں، ان دونوں میں 70 مرتبہ اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور آخر میں جب آپ دعا مانگیں
تو پھر سے ان کلمات کو دہرائیے، اس کی کوئی شمار اور اعداد نہیں ہونے چاہیے، بس جتنا آپ پڑھ سکیں اس کو پڑھ کر اللہ کے ہاں جو ہے وہ اپنی عرضی جو ہے وہ رکھ دیں اور اللہ سے فریاد کریں، دعا مانگیں، انشاءاللہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ میں آ گئی تھی جی لاہور سے واپس جلد ہی، کیونکہ میں تھوڑا جلدی چلی گئی تھی، 1 بجے 1:30 بجے ہی میں چلی گئی تھی ظہر کی نماز کے فوراً بعد۔ اور جب میں واپس آئی تو فاطمہ نے ضد کی کہ ماما مجھے باہر جانا ہے، ابھی میں نے باہر گاڑی کا ہارن نہیں دیا، تو ساتھ ہی فاطمہ باہر آ گئی۔ پھر میں اس کو لے کر گئی تھی جی شاپ پر، وہاں سے کچھ اس کو میں نے کھانے پینے کی چیزیں لے کر دیں، آئس کریم کھلائی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ماما میرے ٹوائز جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، تو میں پھر اس کو ٹوائز بھی میں نے لے کر دیے کہ ابھی آج کل چھٹیاں ہیں، تھوڑا کھیلے گی۔ اور ہمارے یو پی ایس میں تھوڑا سا ایشو آ رہا تھا جی، پنکھا جو ہے بہت ہی سلو ہو جاتا ہے جب لائٹ چلی جاتی ہے، اور بیٹریز بھی بالکل نئی ہم نے لی تھیں اور یو پی ایس بھی بالکل ہم نے نیا لگوایا تھا، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں کیا ایشو آ رہا تھا، تو میں نے میکینک کو بلایا ہوا تھا، اور ایک ہمارے لاؤنج کا پنکھا جو ہے وہ نہیں چل رہا، تو اس کو دکھانا تھا۔ اور دیکھیے جی خدیجہ کی نماز ہو رہی ہے، آپ دیکھیے، کیونکہ اس کے سامنے بیٹھ کر میں نماز پڑھ رہی تھی، اور اس کی عادت ہے کہ اس کے بابا یا پھر میں جب بھی نماز پڑھیں تو ساتھ ہی الماری میں موجود کوئی نہ کوئی کپڑا نکال کر یہ دونوں بہنیں بھی بچھا کر اپنی نماز جو ہے وہ شروع کر دیتی ہیں۔ اور اچھی بات ہے، ایسے اچھے ایکٹس جو ہیں وہ بچوں کے سامنے آپ کو کرنے چاہیے۔ اور ابھی ہو گیا تھا جی اس کے کھانے کا ٹائم اور ہمارے بھی سونے کا ٹائم۔ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی جی، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملیں گے ہم کل، اور جس طرح سے ہمارے گھر کا اب نیکسٹ کام ہوگا وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کروں گی۔ اور انشاءاللہ امید ہے کہ کل کی ویڈیو میں آپ کے لیے بہت اچھی ایک بیوٹی ٹپ جو ہے وہ میں شیئر کروں گی، کیونکہ خود آپ کو بنا کر میں دکھاؤں گی اور اس کے رزلٹس بھی آپ کو لائیو دکھاؤں گی، تاکہ آپ لوگ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ آپ لوگوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے خوشیاں پیدا کرے، آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ حافظ جی۔